اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ معزز خواتین اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات شروع ہونے والی ہے، اس لیے سب مل کے بیٹھ جائیں اور دھیان توجہ سے بات کو سنیں۔ اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی مجلس میں جمع فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ مجلسیں ایسی مجلسیں ہیں اصل میں کہ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی بندیوں کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے۔ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے فرشتہ آواز لگا دیتا ہے اللہ کی طرف سے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یعنی بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، یعنی اللہ نے بخش دیا۔ محفل میں، مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، مغفرت، معافی، یہ بہت بڑی بات ہے اصل میں۔ اللہ کی طرف سے کسی کو معافی مل جائے، یہ تو بندے اور بندی کے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ نے معافی کا اختیار جو ہے وہ اپنے بندے اور بندیوں کو بھی دیا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کسی کی شان میں گستاخی کر دی، کسی نے کسی کی غیبت کر دی، کسی نے کسی پر الزام لگا دیا، کسی نے کسی کو گالی بک دی، برا بھلا کہہ دیا، یعنی کچھ ایسی بات کے بارے میں کہہ دی کہ بغیر معافی کے وہ جو ہے وہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسے گناہ کو کسی نے کسی کی غیبت کر دی، برائی کر دی پیٹھ پیچھے، اب یہ ایسا گناہ ہو گیا کہ اس گناہ کی معافی اسی سے مانگنا پڑے گی جس کی غیبت کی ہے، اس کو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے تھے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ بڑے گناہ جو ہے نا، غیبت والے، الزام والے، یہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ تو بندے یا بندی کو ہی، جب تک ان سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ بات یہ ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہونے جا رہی ہے جو کہ سننے والا یا سننے والی سامنے ہو، اس کو بری لگے، تو ہم وہ بات کرنے سے رک جائیں تاکہ ہمیں کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت نہ پڑ جائے اور آخرت میں کوئی ہماری نیکیاں نہ ملے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے اپنے اندر تمام کامیابیوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور وہ ساری کامیابی بندے اور بندیوں کے لیے ہیں، اور وہ اس کو ملیں گی کب؟ جب یہ اس کلمے کی محنت پر اپنی زندگی کو لگائیں، جب اس کلمے کی محنت کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو سیکھنے کی محنت، محمد رسول اللہ کو سیکھنے کی محنت، جب اس محنت میں بندے اور بندی اپنے آپ کو لگاتے ہیں، تب پھر اللہ رب العزت تمام کامیابیاں ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر جب لگا دیا، تو اللہ رب العزت نے ہر ایک صحابیہ اور ہر ایک صحابی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہی کامیابی کے اعلانات سنا دیے، رضی اللہ عنہ اور راضی عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب صحابہ اور صحابیہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو لگا دیا، یہ تب ہوا۔ تو اس کلمے کے اندر بہت ساری کامیابیاں ہیں سب، ان تمام کامیابیوں کو ہمیں اگر چاہیے تو اس کی محنت میں ہمیں لگنا پڑے گا۔ اس کی محنت کیا ہے؟ اس کی ایک محنت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو لا الہ الا اللہ کے لیے خالص کرنا پڑے گا، یہ سب سے پہلی محنت ہے اس کی۔ ہمیں اپنے دل کو لا الہ الا اللہ کے لیے خالص کرنا پڑے گا۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے پیور، بالکل شدھ، کہ دل کے اندر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس دنیا میں جو کچھ ہوتا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا، اللہ کی اجازت کے بغیر اس دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا۔ عزت اور ذلت کے تنہے تنہا مالک اللہ ہیں، زندگی اور موت کے تنہے تنہا مالک اللہ ہیں، نقصان پہنچانے اور فائدہ پہنچانے کے مالک اللہ ہیں، ساری کائنات کو بنانے کے مالک اللہ ہیں، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلی محنت اس بات کی کہ کرنے والی ذات اللہ کی، یہ سب سے پہلی محنت ہے۔ اگر یہ محنت نہیں ہوئی اللہ کو اللہ جاننے کی، اللہ کو رب جاننے کی، رب یعنی پالنے والا، یقین جانے پالنے والی ذات سے اور صرف اللہ کی، یہ ہماری زبانیں تو کہتی ہیں مگر ہمارے یقین کہاں ہے؟ اس پہ ہم یہ غور کریں، دیکھیں تھوڑی سی دیر کے لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم روزیاں آسمان سے اتارتے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ کی اس بات پہ کتنا یقین ہے۔ ہمیں تو آسمان سے صرف بارش ہوتی دکھائی دیتی، ہمیں آسمان سے غلہ آتا دکھائی نہیں دیتا، وہ زمین سے آتا دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں آسمان سے پھل آتے دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی زمین سے پیڑ نکلے اور پیڑ میں پھل نکلے، سبزیاں نکلی۔ تمام جانور بھی زمین پر ہی پھر رہے۔ دو چار پرندے ہیں جو آسمان کی طرف اڑتے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ بھی زمین پر ہی زیادہ نظر آتے۔ تو ہر ایک چیز زمین پر نظر آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے روزیاں ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، ہمیں روزیاں آسمان سے اترتی نہیں دکھائی دیتی، ہمیں اس کا یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ روزی آسمان سے اتارتا۔ اس کی مثالیں دی، جیسے کہ ایک مرغی کے نیچے ایک انڈا رکھ دو۔ لوگ رکھتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، جو وہ مرغی انڈے دیتی ہے تو انڈے مرغی کے نیچے رہنے دیتے ہیں کہ 21 دن بعد اس میں سے زندہ چوزے نکلیں گے، مرغی کے بچے نکلیں گے۔ ایک یقین ہے لوگوں کو کہ ان کی تجربے میں بات ہے، سب لوگوں کی تجربے میں بات ہے، تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ مرغی کے نیچے انڈے رکھ دو اور اس کے اندر چوزے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے، قانون ہے، اللہ کے قانون میں تھوڑی بدلاؤ ہوتا ہے۔ بہرحال تو مرغی کے انڈے کو مرغی کے نیچے رکھ دو، اب اس کو 21 دن تک لگاتار غور سے دیکھے تو یہ پائیں گے کہ وہ انڈا جیسا پہلے دن تھا ویسا ہی آخری دن دکھائی دے گا، نہ اس کے اندر کچھ آیا اور نہ ہی اس کے اندر کچھ گیا۔ پھر بھی 21ویں دن وہ انڈے کے اندر جو بن گیا وہ اس کو اپنی چونچ سے توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ ہم غور کریں کہ ایک سفید زردی اور ایک پیلی زردی، دو لکوڈ مل کر ایک زندہ چوزے میں کیسے تبدیل ہو گئے، کیسے بدل گئے، اس پہ ہم غور کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے کہ مرغی کے انڈے سے چوزے کو نکلتے دیکھ کر میں نے ایمان کو سیکھا۔ اس انڈے کے اندر صرف دو پانی، ایک پیلا اور ایک سفید، اور وہ ایک زندہ چوزے میں بدل گیا۔ یہ صرف اللہ کر سکتے اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس انڈے کے اندر نہ تو ہمیں چونچ جاتی دکھی، نہ اس کے اندر پنجے جاتے دکھے، نہ نخر جاتے دکھے، نہ پر جاتے دکھے، نہ آنکھیں جاتی دکھی، نہ دل، گردے، جگر، اور نہ اس کے پر اور فر، کچھ بھی جاتا نہیں دکھائی دیا۔ لیکن پھر بھی اس انڈے کے اندر جو ہے وہ ایک زندہ چوزا بن گیا۔ اللہ اکبر، ہم اللہ ہی قدرت پہ غور کریں۔ ایسے ہی اللہ نے جو ہے ایک متعین مقدار جو ہے انسانوں کی روزی دنیا میں اتار رکھی ہے اور اتارتے رہتے ہیں، اور جب جس بندے کو جتنی روزی اللہ نے دی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ بغیر اپنے حصے کی روزی کھائے بغیر کوئی اس دنیا سے مر نہیں سکتا، اپنے حصے کا آخری گھونٹ پانی پیے بغیر کوئی اس دنیا سے جا نہیں سکتا، اپنے حصے کی آخری سانس لیے بغیر کوئی اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ نے جتنا مقدار مزین کر دی ہے اتنی استعمال کرنا پڑے گی بندے اور بندی۔ تو پالنے والی ذات ہر حال میں اللہ کی ہے۔ ہماری دکانیں ہمیں نہیں پالتی ہیں، اللہ پالتی ہے۔ یہ یقین ہمیں ہٹانا پڑے گا کہ ہمیں دکانیں پالتی، ہماری نوکری پالتی، ہمارے کھیت پالتے، کھلیان پالتی، ہمارا کاروبار پالتا، ہماری عقل اور ہوشیاری پالتی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چھوٹے ہیں تو سوچتے ہیں ہمیں بڑے پال رہے ہیں، بڑے بزرگ ہوئے اور سوچتے کہ جو چھوٹے ہیں وہ کما کے لا رہے تو یہ پال رہے ہیں۔ یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، سب ذریعے ہیں، اور اللہ کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں۔
یقینی بات ہے کہ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی محنت اس کلمے کی محنت کی یہ ہے کہ ہم دل کو جو ہے تمام شرکا سے، تمام اللہ کے پارٹنر سے ہم پاک کرنے کی دل کو، کہ نہیں کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ یہاں تک کہ اتنی محنت کرنا ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی یہ بھی ہمارے دل سے مٹ جائے، پیاس بھی اللہ بجھاتے، کھانے سے بھوک مٹتی یہ بھی ہمارے دل سے مٹ جائے، بھوک بھی اللہ مٹاتے۔ اتنی محنت کرنا، اور یہ محنت یہ بار بار کی تعلیم کے ذریعے سے، اور روزانہ اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اور 6 صفات میں ایمان کو بولنے کے ذریعے سے، اللہ کی بڑائی کو بولنے کے ذریعے سے، اللہ کی کبریائی کو بولنے کے ذریعے سے، اللہ رب ہیں، اللہ پالنے والے ہیں، ان باتوں کو بار بار بولنے کے ذریعے سے ہمیں اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہے وہ بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، محمد رسول اللہ، اس کی سمجھ میں آئے گا۔ کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہ محمد رسول اللہ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بندے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی جتنے بھی نورانی اور پاکیزہ طریقے ہیں، اللہ نے قیامت تک کے انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دیا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کو اللہ رب العزت نے اس قدر پسند کیا کہ قیامت تک کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت، وہ کسی بھی قوم میں پیدا ہوئی ہوں، کسی بھی ذات برادری کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر وہ یوں کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اب میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو لگا دے، اللہ ایسے ہر ایک شخص کو، بندے کو کامیاب کرے۔ تو اللہ کا احسان تو ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، ہمیں الگ سے اسلام لانے کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ جو لوگ ابھی اسلام لا رہے ہیں وہ پوچھیں ان سے کہ کسی کی جو ہے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں تو کسی کو گھر کے لوگ جو ہے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، تو کسی گھر کے لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے، تمہارے ساتھ اب ہمارا نبھا نہیں ہو سکتا۔ لوگ وقت اسلام لانے میں لوگوں کو بڑے قربانی دینا پڑا، ہمیں اسلام لانا نہیں پڑا، اللہ نے ہمیں پیدائشی ہی، ہماری پیدائش جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں کر دی، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ لیکن خطرے کی بات ہے اصل میں یہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، تو اگر ہمیں اپنے اسلام کی فکر پیدا نہیں ہوئی، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر پیدا نہیں ہوئی، اور جو اسلام اللہ نے ہمیں پیدائشی دیا ہے اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اتارنے کی اگر فکر پیدا نہیں ہوئی، تو پھر یہ خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ اتنا خطرے کی بات ہے کہ باوجود مسلمانوں میں ہونے کے، اور معلوم پڑا کہ غیروں کے طریقے پر دنیا سے چلے جائیں، کہ اگر فکر پیدا نہیں ہوئی تو اس کی فکر دلانے کے لیے یہ مستورات کی تعلیم کا اجتماع ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکلنا، روزانہ کی تعلیم ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرانا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اسلام کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے ایمان کو بنانے کی ہمیں فکر پیدا ہو جائے، ساری چیزیں اس لیے ہیں۔ اس لیے معزز خواتین اور عزیز ساتھیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ محنت، یہ ہمیں اپنی زندگی میں 24 گھنٹے اس کی فکر لے کر جینا چاہیے، 24 گھنٹے اس کی فکر کے ساتھ۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اور کام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب 24 گھنٹے اس کی محنت کی فکر میں لگیں گے تو جتنے بھی ہمارے کام ہیں سارے کے سارے اسی کی زد میں آ جائیں گے۔ شادی بیاہ وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہوگی، موت مٹی وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہوگی، ورنہ اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آج غیروں کے طریقے پر ہم لوگوں نے اپنے شادی بیاہ کو بنا لیا، غیروں کے طریقے پر بھینکر تو ڈی جے بجتے ہیں، غیروں کے طریقے کی ساری رسمیں اور مہندی اور جوتا چرائی پتہ نہیں کیا کیا ساری کی ساری رسمیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے گھر میں جو ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو شادی کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ نہیں، ہمیں جہنم کا مزہ تھوڑی چکھنا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں اسلام کو رائج کرنا ہے، جہاں اسلام ہے وہاں پر رسم نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں رسم نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل میں، ایک مثال جو ہے اس کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کو فتح کیا گیا،
اور مصر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک امیر بنا کے، گورنر بنا کے ایک ساتھی کو اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ بھیجا، اور اس نے جو ہے وہاں پر سب معاملہ سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہے، تو پوچھا کیا بات ہے، تو معلوم پڑا کہ مصر میں ایک ندی بہتی ہے، اس کا نام ہے نیل ندی۔ پورے افریقہ میں ایک ہی ندی ہے، نیل ندی، کہ اگر یہ ندی نہ ہو تو سارا کا سارا سب کچھ جو ہے ریگستان بن جائے۔ یہ نیل ندی بہتی ہے، تو وہ مصر کے لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ ہر سال نیل ندی میں ایک کنواری لڑکی کو، ایک جوان کنواری بچی کو، اس کو زیورات سے لاد کر اور نئے لباس پہنا کر اس کو پانی میں ڈالتے ہیں، تب جا کے یہ نیل ندی کا پانی جو ہے یہ اپنی حیت پر بہتا ہے۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، جہاں اسلام ہے وہاں پر رسم نہیں چلے گی۔ تو یہ سن کر پھر مصر کے لوگوں نے اپنا بوریا بستر باندھنا شروع کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ خبر جو ہے جب امیر کو لگی تو انہوں نے رات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچایا، اور وہاں سے جو ہے جب خط آیا تو اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اس خط کو جو ہے انہوں نے سیدھے نیل ندی میں ڈلوا دیا۔ اور وہ خط کس کے نام تھا؟ ندی کے نام تھا کہ اے ندی، اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتی ہے تو پھر تو اپنی حیت پہ بہ، کوئی رسم تیرے لیے کوئی بھی لڑکی اس میں نہیں ڈالی جائے گی، اس کی بلی قربانی اس میں نہیں دی جائے گی، اور یہ ساری رسمیں ختم کر۔ ایک ندی کے نام عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، وہ خط یہاں پہ ندی میں ڈالا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ نیل ندی جو 5 ہاتھ بہ رہی تھی وہ 16 ہاتھ بہنے لگی، تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو یہاں جو مصر کے لوگ جو مصر کو چھوڑ کر تھوڑی دور نکل گئے تھے، ان لوگوں کو بلایا اور بلا کے پھر دکھایا، تو ان لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ ہاں جہاں اسلام ہے وہاں رسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنی رسم والی زندگی کو چھوڑ کے اسلام والی زندگی کو آنا پڑے گا۔ جہاں اسلام ہوگا یقین جانے وہاں تمام کامیابیاں ہیں۔ تو جو اسلام اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، ہمیں اس کی فکر کے ساتھ میں یہ کہ ہمارے سارے کام پھر اسلام والے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کہ ہم 24 گھنٹے ایمان کی فکر میں رہیں گے۔ اپنے گھر کے اندر تعلیم، ہاں یہ 4 کام ہم لوگ ضرور اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں، 4 کام ضرور۔ یہ 4 کام بہت دھیان سے سن لیں کہ ہر ایک گھر میں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کے راستے میں نکلی مستورات کی جماعت ٹھہرے، اس کے لیے ہم اپنے گھروں کو تیار کریں۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ اس میں جو ہے لیٹرن باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے، اور اے سی ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے، اور بڑا گھر ہونا چاہیے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہ اگر چھوٹا گھر بھی ہو اور مستورات کی جماعت پوری رات بیٹھ کے بھی اگر وہاں پر اپنا جو ہے ذکر تلاوت کر کے اگر گزار دے، تو فرمائے کہ اتنا چھوٹے گھر میں بھی اللہ کے راستے کی نکلی ہوئی مہمانوں کو جو ہے جماعتوں کو ٹھہرایا جائے، اور کم سے کم 48 گھنٹے یعنی 2 دن کے لیے ٹھہرایا جائے، تاکہ ان کے ساتھ اعمال کا نور ہمارے گھروں کے اندر آئے، اور ہمارے گھروں میں یہ دین جو ہے یہ نسلوں تک پہنچے۔ اب بات شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا کہ ارے ہمارے گھر میں کیسی جماعت ٹھہرے گی، اور اتنے سارے لوگوں کا کھانا اور یہ، اور پتہ نہیں کون سی ضرورت دھیان دلائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم غور کریں، کیا ہمارے گھروں میں شادی بیاہ نہیں ہوتے، اور کیا ہمارے گھروں میں باہر کے مہمان آ کے نہیں ٹھہرتے، اور کیا ہمارے گھروں میں مرد اور عورتیں آ کے نہیں ٹھہرتے؟ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سی جماعت 5-6 عورتوں کی ہمارے گھر کے اندر آ کے ٹھہر جائے، اور جیسے ہم باقی مہمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ویسے ان کے ساتھ کرتے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ ان کو بھی موقع دیں کہ آپ بھی کھانا بنائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے شریک ہوں گے۔ بہت آسان سی چیزیں، یہ ساری ترتیبیں فٹ ہو جاتی ہیں۔ مستوراتی جماعت کو ٹھہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں مستوراتی جماعت ہے۔ اور مرد اگر حضرات ہیں ہمارے گھر کے اندر تو ان سے کہنے کہ بھائی 2 رات مسجد میں ٹھہر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور گھر اگر وسیع ہے، بڑا ہے، تو اپنے دوسرے کمروں میں ٹھہر جائیں گے، وہ جہاں پہ مستورات سے آمنا سامنا نہ ہو، بس اتنا سا ہے کہ ٹکراؤ نہ ہو، باقی جماعت ٹھہر جاتی ہے گھر کے اندر۔
تو چھوٹا گھر ہو یا بڑا، اپنے گھر کے اندر ہم مستورات کی جماعت کو ٹھہرانے کی فکر کریں، اور اس کا نام بھی لکھائیں کہ بھائی آئندہ جماعت آئے تو ہمیں اطلاع کر دیں اور ہمیں 2 دن پہلے بتا دیں، تاکہ اپنے گھر کو ہم اپنے گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہرائیں۔ اس کو پرچے میں باقاعدہ تشکیل میں ہم نام لکھا کے جائیں کہ ہمارے گھر میں مستورات کی جماعت پہنچائیں جب بھی آئے۔ دوسرا کام، پہلا تو مستورات کی جماعت کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کا، دوسرا کام ہے اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع کرنے کا۔ 5 اعمال کون سے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کتاب کی تعلیم ہو، تو سب سے پہلے اس کے اندر کتاب کی تعلیم میں فضائل قرآن کا حصہ پڑھ کے پہلے قرآن کا حلقہ لگایا جائے، تاکہ ہم سب کو جو ہے اپنا قرآن صحیح کرنے کا روزانہ موقع ملنے لگے، ورنہ لوگ ہفتے گزر جاتے ہیں، ایک سورت بھی قرآن کی دیکھنے میں نہیں آتی کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے کبھی پڑھا ہو۔ تو قرآن کا حلقہ جب لگنے لگے گا تو اپنا قرآن ہمیں صحیح کرنے کی، اللہ نے قرآن تو صحیح اتارا، لیکن ہم نے کیسا پڑھا، مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے کیسا پڑھا، ہم نے کہیں اس کو مجہول تو نہیں پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں، ہمیں اس کو معروف پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، معروف پڑھنا ہے، یعنی سیکھنا۔ قرآن شریف جتنا صحیح سیکھیں گے اور نماز میں پڑھیں گے، نماز اتنی جلدی قبول ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہماری دعا کو بھی پیش کرا کے ہمارے مسئلوں کو حل کرائیں گے، ایسی ہے نماز۔ تو قرآن صحیح پڑھیں گے تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو دعا صحیح ہوگی، دعا صحیح ہوگی تو قبولیت آئے گی۔ تو 2 کام، سب سے پہلے کیا، اپنے گھر میں مستورات کی جماعت کو ٹھہرانا، دوسرا 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرانا، جس میں پہلا عمل قرآن کا حلقہ لگانا، دوسرا کتاب کی تعلیم کرنا، 6 کتابیں اس کے اندر، ایمان، نماز، علم اور ذکر، قرآن میں مسلم، اخلاص، نیت، دعوت اللہ، منتخب حدیث پڑھیں گے تو اس میں ترتیب سے ہیں، تو سب ہر ایک کتاب میں سے، ایک ہی کتاب میں 6 کتابیں ہیں بلکہ 7 ہیں، اس میں ہر ایک میں سے 2 حدیثیں روزانہ پڑھ لی جائیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائیں، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پہ عمل کی کوشش کی جائے، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور عمل کی بھی کوشش کی جائے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کام یہ ہے کہ ہم 6 صفات کا مذاکرہ بھی کریں، اگر 6 صفات یاد ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ نمبر گنا دیں کہ پہلی صفت ایمان سے چاہا جا رہا دل کا یقین صحیح ہو جائے، دوسری صفت نماز سے چاہا جا رہا ہماری زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے، جیسے ہم اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر نماز میں پورا کرتے ہیں، ایسی نماز سے باہر والی زندگی میں پورا کرنے والے بن جائیں۔ تیسرا علم اور ذکر، علم یعنی ہمیں اتنا علم ہو جائے کہ ہمیں دین پر چلنا آ جائے، تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور ذکر یعنی اللہ کا دھیان ہمیں 24 گھنٹے نصیب ہو جائے، کہ ہم تنہائی میں ہوں تو بھی اللہ کا دھیان ہو اور گناہ نہ کریں، اور محفل میں ہوں تو بھی اللہ کا دھیان ہو اور گناہ نہ کریں۔ اور چوتھا نمبر اکرام مسلم، کہ ہمیں ہر ایک کا مرتبہ پہچان کے اس کے ساتھ معاملہ کرنا آ جائے۔ 5واں نمبر اخلاص نیت، کہ اپنی نیت کو ہمیں خالص کرنا ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کے واسطے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی تعلیم میں بیٹھے ہیں تو نیت کریں کہ ہم صرف اللہ کے لیے بیٹھے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے بیٹھے، ہماری اور کوئی غرض نہیں ہے، تو یقین جانے تعلیم میں بیٹھنا، اس میں سیکھنا سکھانا جو کچھ بھی ہے سب کچھ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ بغیر اخلاصی کوئی بھی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ 6واں نمبر دعوت اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ نے ہمیں جو جان دیا، مال دیا، وقت دیا، ان سب کو لگانے کی صحیح ترتیب آ جائے۔ یہ 6 صفات کا مذاکرہ روزانہ ہے، نہیں آئے گا تو دھیرے دھیرے تعلیم میں آتے اللہ کے راستے میں جاتے سمجھ میں آ جائے گا۔ لگے رہیں گے تو اللہ سکھا دیں گے، لگے رہیں گے تو اللہ سکھا دیں گے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ 3 کام ہو گئے، ایک تو قرآن کا حلقہ لگ گیا، کتاب کی تعلیم ہو گئی، 6 صفات کا مذاکرہ ہو گیا۔ اب تشکیل کریں گے، تشکیل ہے کہ بتاؤ بھائی اللہ کے راستے میں جو ہے کون جائے گا، اگر مستورات کی جماعت کی تشکیل ہے تو وہ اس کی بھی ہو، اور مردوں کی جماعت کی تشکیل ہو چلے گی 4 مہینے کی، 3 دن مہینے کی، تو اس کی یہ تشکیل ہمارے گھروں میں بھی بات چلے اور مسجدوں میں بھی۔ اور 5واں کام ہے مشورہ، کہ بھائی آج قرآن کا حلقہ انہوں نے لگایا تھا، کل کون لگائے گا، آج 6 صفات انہوں نے بولے، کل کون بولے گا، آج کتاب انہوں نے پڑھی، کل کون پڑھے گا، یہ مشورہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے 5 کام، پورے 5 کاموں کے ساتھ تعلیم ہوگی تو اس کے اثرات انشاءاللہ بہت جلدی دیکھنے میں آئیں گے۔ تو 2 کام ہو گئے، ایک تو مستورات کی جماعت کو گھر میں ٹھہرانا، اور دوسرا 5 اعمال کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا۔ تیسرا کام ہے ہفتے میں تعلیم ہوتی ہے، جیسے حامد بھائی گھر پہ ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے اتوار والے دن، تو اب تو یہ تو جو ہے کوشش کریں کہ ہم 3 کی بجائے 2:30 بجے جوڑنا شروع کر دیں، کیونکہ اذان جو ہے 4 بجے ہونے لگی ہے، اور 4:15 پہ جماعت اکثر مسجدوں میں ہونے لگی ہے۔ تو یہ سردیوں کے دن ہے، چھوٹے دن ہیں،
تو یہ ہر ہفتے تعلیم میں ہماری شرکت ضروری ہے. اپنی شرکت کو ایسے ضروری بنائیں جیسے کسی بھی محفل کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اس محفل کو اس مجلس کو ضروری سمجھیں کہ یہ میری تعلیم ہے. اگر تعلیم تو ہوگی اور ہو جائے گی, اگر میری شرکت نہیں ہوئی تو اس کو ہفتے میری تعلیم نہیں ہوئی تو میری تعلیم ہفتے بعد چلی گئی, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہم ہر ہفتے جو ہے اس تعلیم میں شریک ہونے کی پوری محنت کریں اور اپنے ساتھ میں جو ہے اپنے ساتھ میں اور بھی مستورات کو لانے کی پوری محنت کریں. تو یہ 4 کام ہو گئے. ایک تو اپنے گھروں میں مستورات جماعت کو ٹھہرانا, 5 اعمال کے ساتھ میں تعلیم کرنا, ہفتے والی تعلیم جہاں بھائی گھر پہ ہوتی ہے اس میں آنا, اور چوتھا کام ہے اپنے گھر کے مردوں کو مسجد والے اعمال میں جوڑنا اور ان کو مردوں کی جماعتیں دلانا. کیونکہ اگر گھر کے مرد کے 4 مہینے لگے ہوں گے تو عورت کے لیے پھر ساری چیزیں آسان, 3 دن لگانا آسان. حالانکہ 3 دن میں جانے کے لیے 4 مہینے شرط نہیں ہے, لیکن اب 3 دن میں جائیں گے. اب 3 دن لگاتے 3 بار ہو گیا. اب عشرے کی فکر ہوئی تو گھر کے مرد کا عشرہ لگا ہوگا تو پھر ہمارا جو ہے عشرے میں جانا ہو پائے گا. اس لیے کیا 4 مہینے لگوا دو تو عشرے میں بھی جا سکتے, اور عشرہ لگ گیا تو چلے میں بھی جا سکتے, اور اس کے بعد پھر ودیشوں میں بھی جا سکتے, بیرون ملکوں میں, اور پھر دلی مرکز جہاں پر جو ہے مستورات خدمت کے لیے جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے, پھر وہاں بھی جا سکتے ہیں. یعنی گھر کے مرد کا کسی نہ کسی کے 4 مہینے لگانے کی فکر کریں. ہمارے ساتھ میں مستورات تھیں, انہوں نے ان کے جو ہے 2 بار 3 دن لگ گئے تو ان کو فکر پیدا ہوئی کہ اب گھر میں جو ہے ہمیں عشرہ بھی لگانا ہے اور چلہ بھی لگانا اور مستورات کی خدمت کے لیے دلی مرکز بھی جانا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو 4 مہینے لگوا دیے صرف اسی نیت سے, اور پھر یہ سارے کام انجام کرنے میں لگ گئے. اس طرح کی ہم لوگ فکر کے ساتھ میں جو ہے ان 4 کاموں کریں, نیت ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم ان سارے کاموں پر جمیں گے انشاءاللہ. ہاں ذرا دم سے بول دیں انشاءاللہ. یہ اللہ سب کی انشاءاللہ قبول فرمائے, سب کی نیت ارادے قبول فرمائے. اب تشکیل والی بہن جو ہے تشکیل کر لیں اور پرچہ پہنچا دیں, اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا سہولت کا ضرورت کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کے یہاں پر قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں ہدایت سے نواز دیجیے, ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لیجیے. اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو پہنچا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو قبول فرما کر پورے عالم میں دین کی محنت کے لیے اے اللہ چلا پھرا دیجیے. اے اللہ قبول فرما لیجیے, ہم سب کو کامیاب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.